ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں یہ سب ایک طرف ہو گئی ہیں، اور اس وقت قوم کو سوائے آپ کی جماعت کے کوئی اور نہیں نظر آ رہا جو پاکستان کو اس مشکل وقت سے اب نکالے گا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اب تک یہ امید لگا کے رہتے تھے جی کہ چلیں جی پولیٹیشن نے برا کیا تو اسٹیبلشمنٹ آ جائے گی اور وہ بچا لے گی۔ اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی جس کے پاس بڑی طاقت تھی، جنرل باجوہ، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بلکہ اسی کا ہاتھ ہے جو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ اور میں پھر سے کیونکہ بار بار اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کو بتایا بھی تھا، اور میں نے شوکت ترین کو بھی بھیجا اس کو سمجھائیں کہ اگر آپ نے ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا، جو بڑی مشکلوں سے ایک بینکرپٹ ملک تھا جو ہمیں ملا تھا، آج وہ کوئی اخبار میں اشتہار آیا ہوا ہے جی کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا پاکستان کو۔ یہ ابھی اسد عمر نے میرے سے پہلے آپ سے بات چیت کی تھی۔ اسد عمر فائنانس منسٹر تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں۔ ذرا اسد عمر سے بعد میں پوچھیں کہ ہمارے اوپر کیا گزر رہی تھی جب ہمیں پتا چلا صرف $8 ارب کے ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے۔ یہی اسحاق ڈار نے سارا پیسہ $1 کو صرف مصنوعی طور پہ کنٹرول کرنے میں اس نے ہمارے اربوں ڈالر کے ریزروز غائب کر دیے۔ اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا۔ اس کی خوش قسمتی نون لیگ کی یہ تھی کہ ان کے دور میں تیل سب سے کم تھا۔ ہمارے دور میں تو وہ کرونا کے بعد سپر سائیکل آ گیا کموڈٹی کا، اوپر چلا گیا۔ میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چلنی چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو پی ڈی ایم ہے، ان کی ساری جو ترقی ہوتی ہے وہ اشتہاروں میں ہوتی ہے، پروپیگنڈا میں ہوتی ہے، صحافیوں کو پیسہ کھلا کے ہوتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو ساتھ ملا کے ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر ہوتی تو جو ان کو حکومت ملی تھی، جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ ساری دنیا کے سامنے بیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں اور ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور پیسے مانگتے پھر رہے ہیں۔ یہ نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے پھر سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پڑھ لیں، ہمارے سب سے بہتر انڈیکیٹرز تھے پاکستان کی تاریخ میں۔ وہ ہم نے اچیو کیا تھا جو کسی اور گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ ریکارڈ ہم نے ایکسپورٹس اور جو بھی ایکسپورٹس، ٹیکس کلیکشن، ریمیٹنسز، سروس سیکٹر کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی، اور زراعت جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کسانوں سے پوچھیں کہ کسانوں کے کیا حالات تھے اور آج کیا حالات ہیں، تو ادھر سے انہوں نے ملک کا جو آج کھڑا کیا تباہی کے کنارے پہ۔ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اب سب کو مل کے اب جد و جہد کر کے اس ملک کو نکالنا ہے ادھر سے۔ اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی وہ پارٹی ہے، ہم اب پوری ایک تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اپنی اکانومی کے اوپر پورا ہم نے ایک وائٹ پیپر تو ان کا بتایا ہے، اور اپنا ہم اب بیٹھ کے باقاعدہ وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے نکالنا ہے۔ وہ کون کون سے اب انقلابی ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے۔ اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر کوئی بھی نکال سکتی ہے، کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ نہیں نکال سکتا، وہ صرف ایک جماعت ہے، وہ ہے تحریک انصاف۔ اور وہ کیسے نکالے گی؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ آئے گی۔ اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کی گئی، مجھے خوف یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے۔ ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنا، بیپ کو پیپلز پارٹی میں دھکیلنا بلوچستان میں،
साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए, वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागार कर दिया, वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए, जिसका मुझे अभी मकसद ही नहीं समझ आ रहा। अकल तो यह कहती है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके कमजोर सा सेटअप लेके आना है तो वो तो वैसे ही मुल्क को संभाल नहीं सकता, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद नहीं बहाल होगा, तो पाकिस्तान तो क्या भीख मांग के तो नहीं निकल सकता ना इसमें से। और मैं फिर से कह दूं, जिनसे हम भीख मांग रहे हैं, उन्होंने एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान से मांगनी है बेल आउट करने के लिए। वो बड़ी कीमत वो पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करके वो कीमत देंगे उनको। मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाल के वो जो कीमत मांग रहे हैं वो देनी पड़ेगी। लिहाजा एक ही तरीका है, एक मजबूत और गवर्नमेंट आए जिसको लोगों को और बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद हो कि 5 साल के लिए आई है। उसके बाद वो इनकलाबी स्टेप्स ले, वो स्ट्रक्चरिंग करे पाकिस्तान की, वो सर्जरी करे पाकिस्तान की, जो कोई कमजोर हुकूमत नहीं कर सकती। वो ये जो रेलू कटे आए हुए हैं पीडीएम के, ये नहीं कर सकते। इनको तो सारा वक्त डर है, इनका तो सबको पता चल गया ना कि मकसद क्या था, अपनी चोरी को छुपाना। पहले ये मुल्क की तबाही करते हैं पाकिस्तान से पैसा चोरी करके, फिर उसकी तबाही करते हैं वो मुल्क से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके, बड़े बड़े महल्लात और बिजनेसेस और घर लेके, और फिर तबाही करते हैं उस चोरी को एनआरओ दिलवाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। जो इन्होंने अभी नैब अमेंडमेंट्स किए हैं, इन्होंने दरवाजे खोल दिए व्हाइट कॉलर क्राइम के। अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने करप्शन को लाइसेंस दे दिया है, छोटी चोरी को नहीं। वो जो पटवारी लेवल की चोरी या थानेदार लेवल की चोरी, वो नहीं, वो तो लोगों को तंग करती है, लेकिन वो मुल्क को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है व्हाइट कॉलर क्राइम। जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क से पैसा चोरी करता है, जब उसके वजीर चोरी करते हैं, जिसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, कि वो वजीर और प्राइम मिनिस्टर बड़े बड़े सरमायाकारों या बिजनेस